خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 21 باب پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک۔ اس وقت جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور کوہ زیتون پر بیت فجے کے پاس آئے، تب یسوع نے 2 شاگردوں کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں پہنچتے تم ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھولو اور میرے پاس لے آؤ۔ اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ یہ خداوند کو درکار ہے اور وہ جلد واپس کر دے گا۔ یہ اس لیے ہوا ہے کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ بیٹی صہیون سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، یعنی بچے بلکہ لدو بچے پر۔ بس شاگرد گئے اور یسوع نے انہیں حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور وہ گدھی اور بچے کو لے گئے اور اپنے کپڑے اس پر ڈالے اور اس پر سوار ہوا، اور ہجوم کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں کی ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور ہجوم جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے آتے تھے پکار پکار کر کہتے تھے، داؤد کے بیٹے کو ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عال میں بالا پر ہوشانہ۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ اور ہجوم نے کہا یہ جلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج کھجوروں کا اتوار ہے، اور کھجوروں کا اتوار جو ہے ہم مسیحی ایمانداروں کے لیے بہت اہم ترین اتوار ہے، کیونکہ اس دن وہ یاد منائی جاتی ہے جب خداوند یسوع مسیح شاہانہ طور پر یروشلم میں اپنے شاگردوں کے ساتھ داخل ہوا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو وہاں پر 2 قسم کی جو ہے وہ باتیں تھیں۔ پہلے نمبر پر خوشی بھی تھی، جو لوگ خوشی منا رہے تھے کہ دیکھ ہمارا بادشاہ ہے، اور وہ راہ میں کپڑے بچھا رہے تھے، وہ کھجور کی ٹہنیاں جو ہے وہ لے کر آئے ہوئے تھے اور نعرے لگا رہے تھے کہ داؤد کے بیٹے کو ہوشانہ۔ لیکن دوسری طرف خداوند یسوع مسیح کو پتہ تھا کہ اب میں جب یروشلم میں جا رہا ہوں تو مجھے جو ہے وہ پکڑوایا جائے گا، میں پکڑا جاؤں گا، میں کوڑے کھاؤں گا، مجھے کوڑے مارے جائیں گے، میرے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جائے گا، اور میرے بعد میں جو ہے اتنے ظلم و ستم ہوتے ہوئے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے جائیں گے اور پسلی میں بھالا مارا جائے گا اور میں مر جاؤں گا۔ دکھی حالت میں ہوتے ہوئے خداوند یسوع مسیح رنجیدہ بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ خداوند یسوع مسیح کو خدا باپ کی طرف سے یہ پیالہ پینا تھا تو اس لیے وہ پیالے کے بارے میں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ کھجور کی ٹہنیاں ہم کھجوروں کے اتوار والے دن اس لیے لیتے ہیں، کیونکہ کھجور فتح کی علامت ہے، اور کھجور کا قد بہت لمبا ہوتا ہے، اس کا فروٹ بڑا میٹھا ہوتا ہے، اور اس لیے یہ فتح کی علامت ہوتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح فاتح بادشاہ ہے، اور کھجوروں کے اتوار والے دن جلوس جو ہے یہ بہت ضروری ہے، چاہے چھوٹا جلوس ہو چاہے بڑا جلوس ہو۔ اور خداوند یسوع مسیح گدھے کے بچے پر سوار ہوا، اور اس وقت کے زمانے میں جب بادشاہ جنگ کے لیے جاتے تھے تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے تھے، لیکن جب وہ امن کے لیے کسی شہر میں داخل ہوتے تھے تو وہ گدھے کے بچے پر سوار ہوتے تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح جو کہ امن، صلح اور سلامتی کا پیغمبر ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے، سلامتی کا بادشاہ ہے، وہ صلح کا بادشاہ ہے، اس لیے وہ گدھے پر سوار ہو کر جو ہے وہ یروشلم میں داخل ہوتا ہے۔ اور یہ اس کی سادگی بھی ہے، یہ اس کی حلیمی بھی ہے، یہ اس کی فروتنی بھی ہے۔ اور مسیح خدا میرے عزیزو، جلوس پہ نعرے لگانا خداوند یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہے، اور وہ دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے، وہ آسمان کا بھی بادشاہ ہے، وہ زمین کا بھی بادشاہ ہے، اور زمین کے نیچے رہنے والوں کا بھی بادشاہ ہے۔ آئیں آج کے دن ہم بھی کھجوروں کے اتوار کے جلوس میں شامل ہو کر خدا سے برکت حاصل کریں،
اور اس کے احترام کو اور اس لطوریہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہی ہماری زندگی کے قریب تر ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے قریب تر پائیں۔ خداوند یسوع مسیح ایسی ہستی ہے جو کہ ہمارے لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہے، وہ صلیب سے بھاگتا نہیں ہے۔ شاید بہت سارے لوگ جو ہیں دکھوں کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح ایسی شخصیت ہے جو صلیب کو آگے بڑھ کر جو ہے وہ گلے لگاتا ہے اور ہمارے لیے وہ باغ عدن کا جو گناہ تھا، موروثی گناہ تھا، اس کو دھو کر اپنے خون کے وسیلہ سے جو ہے وہ دوبارہ سے اسے کھول کر ہمارے لیے راہیں ہموار کرتا ہے، ہمارے لیے جنت اور فردوس کا دروازہ کھولتا ہے۔ خداوند ہمیں اس پاک ہفتے میں بہتر طور پر شامل ہونے اور اس کی تمام تر عبادات میں شریک ہونے اور اس کا فضل حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں میں سے گزر کر خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر پہنچ سکیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ آمین۔ خدا باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے۔